نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا۔ محترم سامعین، کل ہم نے سورہ علق پڑھی۔ سورہ علق قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی بالخصوص جو 5 آیتیں شروع کی ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلی وحی میں نازل کی گئی تھی، اور پھر ان تینوں سورتوں کو ایک ساتھ لایا گیا ہے، سورہ علق، سورہ قدر اور سورہ بینہ۔ سورہ علق کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا انسان کو علم قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ تو بہرحال اس سے معلوم چلا کہ علم بڑی دولت ہے۔ اور پھر سورہ قدر میں کمال عملی کو بیان کیا، جیسا کہ سورہ علق میں کمال علمی کو بیان کیا تھا۔ اور سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال کمال علمی معلوم چلا کہ افضل ہے کمال عملی سے، اور جب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں، کمال علمی کمال عملی، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، قرآن مقدس سب سے افضل علم کی کتاب ہے، اور اس کے بعد احادیث۔ اور قرآن مقدس چونکہ ایسا کلام ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک شبہ تردد نہیں ہے، مگر احادیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ احادیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح حدیثیں اور ایک ضعیف۔ پھر صحیح حدیثوں میں بھی 3 طریقے کی حدیثیں ہیں، ایک تطبیق کے اعتبار سے، دوسری تنسیخ کے اعتبار سے، اور تیسری ترجیح کے اعتبار سے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت میں تینوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تطبیق کہتے ہیں مطابقت قائم کرنا۔ مطابقت کیا؟ کہ بعضی احادیث ایسی ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تطبیق ہے، یعنی مطابقت قائم کر دی جاتی ہے حدیثوں میں، یعنی جب سیم جیسے مضمون حدیثوں میں آنے لگ جائیں تو ان کو پھر آپس میں مطابقت قائم کر دی جاتی ہے۔ اور تنسیخ سے مراد کیا ہے؟ جب بعضی حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعضی حدیثیں ناسخ ہوتی ہیں، کہ بعضی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ فرمایا ہوگا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ ایسا فرمایا ہوگا کہ جو پہلے والے قول سے برعکس ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہو جاتی ہے، پہلا قول منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا ناسخ ہو جاتا ہے۔ اور ترجیح سے مراد کیا ہے؟ کہ بعضی حدیثیں اعمال کے اعتبار سے برابر ہوتی ہیں، مگر کچھ حدیثوں میں اعمال کی افضلیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو پہلی حدیثیں کیا ہو جاتی ہے؟ مرجوح ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی طرف ترجیح کم ہو جاتی ہے دوسری حدیثوں کے مقابلے میں جو راجح ہوتی ہے۔ اب بہرحال اللہ تعالیٰ نے کمال علمی کو سورہ علق میں بیان کیا اور کمال عملی کو اس صورت میں،
اور کمال عملی کو اس لیے بیان کیا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا. اور عمل کیا ہے؟ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات، اور ان عبادتوں میں بھی وہ عبادتیں جو مخصوص ہوں اور مخصوص وقت پر ادا کی جائیں. اسی وجہ سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60 یا 70 سال، کیونکہ بعض اقوال سے معلوم چلتا ہے کہ امت کی عمریں ان کی نبیوں کی عمروں کے ارد گرد ہوتی ہیں. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سال عمر تھی، تو آپ کے عمر کے ارد گرد امت کی عمر ہوگی، یعنی 50 سے 70 سال. اور اللہ کوئی اوپر چڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا خاص اس کے اوپر انعام ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے، ان کی عمریں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر کی رہی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھوڑی زیادہ ہو گئی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایسے صحابی تھے جنہوں نے 100 کی بھی تعداد کو کراس کیا. تو معلوم چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سال عمر، تو ان کی امت کی عمر بھی 50 سے 70 سال کے برابر ہوگی. اس سے زیادہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، مگر عموماً یہی عمر ہوگی. تو جب عمر کم ہے تو ان کے مقابلے میں دوسری امتوں کی عمریں زیادہ تھی. جیسا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 950 سال تک نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو، اپنی قوم کو دعوت دی. پھر انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آیا. پھر اس عذاب آنے کے بعد جب پوری قوم غرق ہو گئی، اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام مزید 150 سال تک زندہ رہے. تو معلوم چلا 1000 سال سے زیادہ کی عمریں پہلی امتوں کو دی گئی تھی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو کم عمر ملنا، تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں صحابہ کے اندر ایک جو ہے درد پیدا کرنے والی چیز تھی. اسی وجہ سے اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور صحابہ کو فرمایا کہ اس نے 1000 سال تک کیا کیا، 1000 مہینوں تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. کیا عبادت کی؟ راتوں کو وہ کیا کرتا رہا؟ عبادت کرتا رہا، اور دن کو روزے رکھتا رہا. اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا جو 1000 مہینے تک جہاد لڑتا رہا. اور پھر اسی کے جو ہے بالکل عین ایک روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص راتوں کو عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کو نکل جاتا. تو صحابہ کے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ 1000 مہینوں تک وہ شخص کیا کرتا رہا؟ جہاد لڑتا رہا. صرف جہاد، یعنی کہ جیا نہیں بلکہ اس نے مسلسل عبادت کی. اس کی زندگی کتنی رہی ہوگی یہ الگ بات ہے، مگر صرف عبادت کا ذکر جب آیا تو صحابہ کے دلوں کے اندر ایک جو تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم تو پھر ہماری 60-70 سال عمر کل ہے، تو یہ شخص صرف مسلسل ایک عمل میں، کہ ایک عمل عبادت میں یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ 83 سال، 1000 مہینے کی جو تعداد بنتی ہے 83 سال بنتی ہے، تو وہ ہم سے بڑھ گیا. تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر فوراً یہ صورت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا. اب یہ شب قدر کے حوالے سے یہ صورت نازل ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا کس سے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. کس کو؟ اس جو یہ ہو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے یہ قرآن پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن مقدس کو اس رات میں نازل کیا ہے. اب کون سی رات؟ قدر کے 2 معنی لیے جاتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں عظمت کے، شرف کے، یعنی عظمت والی رات، شرف والی رات. اور دوسرے معنی لیے جاتے ہیں اس عظمت اور شرف والی رات کے حوالے سے. فرمایا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا تھا کہ تنسیخ ایک چیز ہوتی ہے جو حدیثوں میں لاگو کی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع میں فرمایا کہ یہ شب قدر پورے سال عبادت کرنے والے کو حاصل ہوگی. صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھوڑی سی کھٹک گئی کہ پورے سال جو آدمی عبادت کرے گا آخر میں اس کو یہ رات حاصل ہوگی.
تو کہیں نہ کہیں ہم محروم ہی رہ جائیں گے، کیونکہ پورے سال میں اگر ایسا ہوا کہ کوئی ایک رات چھوٹ گئی تو پھر عبادت اس کا ثواب گیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری موقع پر فرمایا کہ پورے رمضان مبارک میں یہ رات ہو سکتی ہے۔ اب پھر صحابہ نے فرمایا کہ پورے رمضان میں ایک رات ہو سکتی ہے، تو معلوم چلا کہ اب یہ رات اگر کسی کو پوری مہینے میں اس نے عبادت کی مگر کوئی ایک رات چھوٹ گئی تو اس کو یہ محروم رہ گیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخیر عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو کہ طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ تو معلوم چلا پہلی حدیث جو پورے سال کی تھی وہ پہلے، جب اس کے بعد دوسری حدیث آئی جو پورے رمضان کے حوالے سے تھی، پہلی حدیث منسوخ ہوگی۔ پھر رمضان کے بعد جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث تھی، اس نے جو ہے رمضان کے پورے رمضان والی حدیث کو منسوخ کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت جو آئی، اس نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو منسوخ کر دیا۔ معلوم چلا کہ اب راجح قول، راجح کہتے ہیں اب جس چیز کو ترجیح دی جائے گی وہ کیا ہوگی کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے گی۔ اور کہ اس کے حوالے سے بعض محدثین نے احادیث ذکر کی ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ شب قدر غالب گمان ہے کہ 27ویں شب کو ہو، تو اس لیے اب کوئی شخص یہ کہے کہ 27 کی شب کو ہم شب کریں گے، اس کے علاوہ باقی راتوں کو چھوڑ دیں گے، تو معلوم چلا کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ تو اب فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن مقدس کو نازل کرنے کے لیے اب جب یہ شرف اور عظمت والے اس کے معنی لیے جائیں گے کہ یہ رات کس کی ہے، شب قدر رات جو ہے وہ کیا ہے، شرف اور عظمت والی رات ہے۔ اب دوسرے معنی ہے قدر کے، وہ یہ ہے کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں تقدیر کا۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اسی رات میں جو ہے شب قدر میں تمام جو ہے کیا کیے گئے تھے، تمام تقدیروں کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ پھر اب دوسری روایات میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ وہ تو شب برات میں تمام تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب جو دونوں حدیثیں سامنے آ گئی، ایک میں آئے کہ شب قدر میں تمام تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، دوسری میں کہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ان کے درمیان تطبیق قائم کی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ مطابقت قائم کر دی جاتی ہے۔ وہ مطابقت اس طریقے سے قائم کر دی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اجمالی مجموعی طور پر تمام تقدیر کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، مگر ان کو نافذ کیا جاتا ہے شب قدر میں، کہ وہ شب قدر میں تمام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو فرشتے متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی جس فرشتے کو جس حوالے سے اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو موت کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو سور پھونکنے کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں کہ کیا پتہ اسی رمضان کے اخیر میں جو ہے سور پھونکی جائے، یا رمضان میں سور پھونکی جائے، تو بہرحال یا اسی سال میں سور پھونکی جائے، تو بہرحال حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ فیصلہ سونپ دیا جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام رحمت اور برکتوں کے فیصلے سونپ دیے جاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی طریقے سے جو ہے بارش برسانے کے فیصلے سونپ دیے جاتے ہیں۔ معلوم چلا کہ شب برات میں تطبیق قائم کر دی گئی احادیث میں کہ شب برات میں فیصلے طے کیے جاتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں شب قدر میں۔ اب اس شب قدر میں جب قرآن نازل ہو گیا، اب تمام تقدیری فیصلے نازل ہو گئے، تقدیری فیصلوں کا نفاذ ہو گیا، تو اب یہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے شب قدر، لیلۃ القدر؟ خود ہی اس کا جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اور 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینوں کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 83 سال،
یعنی کہ اگر کسی کی عمر میں جو ہے 10 راتیں ہی اس کو کیا حاصل ہو گئی شب قدر کی، تو وہ شخص ڈائریکٹ 800 سال کی عبادت کے برابر ثواب لے گیا۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ 1000 مہینے جو جن مہینوں سے یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، کیا ان مہینوں میں بھی تو شب قدر آ سکتی ہے؟ 83 سال میں کبھی بھی شب قدر ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ 1000 مہینے جو ہے ان میں شب قدر نہیں ہے، ان میں شب قدر نہیں ہے، بلکہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 83 سال جو بتائے گئے ہیں ان میں ہر ایک سال کی شب قدر شمار نہیں ہے، بلکہ شب قدر شمار کون سی ہوگی؟ جو جس سال کی شب قدر انسان کرے گا اس کو 83 سال کا کے برابر ثواب ملے گا عبادت کرنے کے۔ اب اس میں بھی فرمایا کہ شب قدر جو ہے اب 83 سال کے برابر ثواب ملے گا، تو کتنا ثواب ملے گا اس میں؟ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس، روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، فیہا اس میں باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ کیا فرمایا؟ نازل ہوتے ہیں ملائکہ فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور کے ساتھ، تمام احکامات کے ساتھ۔ اور یہ احکامات کیا ہیں؟ کہ یہی احکامات ہیں کہ تمام احکامات اور تمام امور کیا ہے کہ اس رات میں جس شخص کو بھی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کس کی؟ خیر کی، اور دعا کس کی؟ سلامتی کی۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں جو شخص رات پوری کھڑا رہا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات تمام فرشتے جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں دنیا میں آتے ہیں اور ہر مومن مرد عورت کے لیے سلامتی جو ہے لے کر آتے ہیں، اور ہر مرد اور عورت مومن کو سلام پیش کرتے ہیں سوائے کس کے؟ 2 شخصوں کے، جو شراب پینے والا ہو اور خنزیر کا گوشت کھانے والا ہو۔ اور بعض یہ حدیث میں اس کے علاوہ بھی بعض حضرات کا ذکر آیا ہے کہ جس میں یہ سلامتی ان کے لیے نہیں ہوتی، ان میں ہے جو ہے والدین کا نافرمان، اسی طریقے سے سود کھانے والا، اسی طریقے سے شراب پینے والا، اسی طریقے سے تکبر کرنے والا، اور بعض اور بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عموماً تمام لوگوں کے لیے سلامتی کو پیش کرتے ہیں، اور وہ سلامتی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرشتوں کی اس جماعت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس رات میں جو شخص جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب مل گیا، اور جس نے صبح کی نماز پڑھی یعنی باجماعت تو اس کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ اب اس سے کیا معلوم چلا کہ ترجیح دی جائے گی پوری رات کی عبادت کو، پوری رات کی عبادت کو ترجیح دی جائے گی۔ مگر جو شخص یہ کہے کہ پوری رات تو میں نہیں جاگ سکتا، کوئی بیمار ہو، کوئی کسی کو عذر ہو، یا کوئی تھک ہار کے پوری رات کھڑا رہا، نیند پڑ گئی بغیر اس کے چاہنے کے، بغیر اختیار کے اس کی نیند پڑ گئی، سو گیا، تو کیا وہ محروم رہ گیا؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ کہ ثواب کیا ہے؟ کہ وہ شخص اگر رات کو کیا کرے گا؟ فجر کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، اور صبح کی فجر کی نماز پڑھے گا، اس کو بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مگر جو خاص سلامتی ہے وہ اسی کو حاصل ہوگی جو پوری رات میں عبادت کرے گا۔ اور اب یہ جب رات ہے تو یہ رات کب تک رہتی ہے؟ اس کے متعلق فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے وہ رات یہاں تک کہ طلوع فجر تک ہے، طلوع ہو فجر یعنی صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ جو شخص رات کو عبادت کرتا رہے اس کو ثواب ملے گا، اور جو شخص
جیسا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے جو ہے نازل کیا ہے قرآن مقدس کو۔ اور رمضان کے حوالے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس رات میں جو ہے رمضان میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب کیا مراد کہ ایک جگہ شب قدر کو بیان کیا، دوسری جگہ پورے رمضان میں کہ شب نازل کیا گیا ہے؟ تو اس کے متعلق مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں لوح محفوظ سے قرآن آسمان اول پر نازل کیا گیا ہے اسی رات میں پورا کا پورا، اور اس رات کے بعد جب بیت العزیز جہاں قرآن مقدس کو رکھا گیا تھا وہاں سے یکے بعد دیگرے تدریجاً 23 سال کی مدت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً آیات کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، ان پر نازل ہوئی۔ یعنی کہ ایک رات میں قرآن مقدس لوح محفوظ میں آسمان اول پر اس رات میں اترا، اور تدریجاً 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً جو ہے تقاضوں کے اعتبار سے قرآن مقدس نازل ہوتا رہا۔ تو اس سے یہ مراد نہیں لی جائے گی کہ وہ 23 سال والی جو روایت ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ معلوم چلا کہ دونوں روایتوں میں تطبیق کر کے دونوں روایتوں کو اپنی اپنی جگہ جو ہے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔